آج ہمارے نوجوان بڑے شوق سے بیٹھ کر ہر اس چیٹنگ کو جو موبائل کے اوپر آ رہی ہو، ہر اس میسج کو، ہر اس ویڈیو کو، ہر اس آڈیو کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آگے کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسرے سے بیان کرنے لگے۔ آج زبان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ ایک میسج آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیل ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بس یہ دینی خدمت سمجھ کر اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر جو مختلف مسائل ہیں اس میں اہل حق کے مسلک کی ترجمانی کریں، اس کا دفاع کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان سے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ تعلیم الاسلام ہی کی طرح سے بعض رسائل لکھے گئے جس میں عقیدے کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، امام مہدی کون ہوں گے، دجال کون ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اسلام کے کیا تعلیمات ہیں، علامات قیامت کیا کیا ہیں، ان چیزوں سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء مساجد کے اندر درس قرآن کا حلقہ قائم کریں، درس حدیث کا حلقہ قائم کریں، اس میں بیٹھ کر لوگوں کو بیان کریں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے خطبات کے اندر لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جو غلط باتوں کو صحیح سمجھ لیتا ہے، اس لیے علماء کرام کو خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ خود مشکات شریف کے اندر اشراط الساعہ، علامات الساعہ اور دجال کے بارے میں، مسیح موعود کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں تفصیلات روایات موجود ہیں، اور ان تمام موضوعات کے اوپر اچھی خاصی کتابیں علماء حق کی آ چکی ہیں۔ اس لیے ان کتابوں کو حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، پہلے خود صحیح معلومات اپنے اندر اکٹھا کریں، اس کے بعد اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر ممبر کے اوپر جمعہ کے خطبے میں اور دینی اجلاس کے اندر لوگوں کو بتلائیں۔ جب صحیح بات رہے گی اور اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے گی تو جاننے والا کھٹکے گا کہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے، ہم کو یہ بتلایا گیا ہے، ہمارے علماء نے ہم کو یہ بتلایا ہے۔ لیکن خالی برتن میں تو کوئی بھی چیز ڈالی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو علماء کرام کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان فتنوں کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں، عوام تک خود کو پہنچائیں۔ دوسرے تعلیم بالغہ کا اگر آپ کر سکیں تو اپنے یہاں انتظام کریں۔ بچوں کے لیے مکاتب، دینی مکاتب کا قیام، جس میں خاص طور سے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے جز وقتی مکتب کا قیام ضروری ہے تاکہ ان کے دینی معلومات اور عقیدے سے ان کو وہ آگاہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف جو بالغ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان کے لیے شبینہ مکاتب قائم کیے جائیں، جز وقتی ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے مختلف اوقات میں۔ یہ قربانی دینی پڑے گی اس کے لیے ہمارے نوجوان فضلاء کو، بزرگوں سے، بڑوں سے، مسجد کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے نظام بنائیں۔ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بھیڑیے پھر رہے چاروں جانب اور جو بے سہارا بکریاں ملیں گے وہ اٹھا لے کے چلے جائیں گے۔ ان کو کھوٹے سے باندھنا ہے، ان کو صحیح عقیدے اور صحیح نظریے سے وابستہ کرنا ہے، اس کا آگاہ کرنا ہے تاکہ ان کے سامنے جو کوئی نیا نظریہ آئے تو اس سے وہ چونکیں، بھاپ لے کہ ہم سے غلط بات کہی جا رہی ہے۔ تو میں اس اسٹیج سے اپنے ذمہ داروں سے، نوجوانوں سے، خاص طور پر فضلاء سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تحقیق المسائل کے عنوان کے تحت آپ کے جو موضوعات ہوں ان پر آپ گفتگو کیجیے، لیکن ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت اور مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کی محنت آئندہ نسلوں کو بھی، موجودہ نسلوں کو بھی، یہ وقت کے سب سے زیادہ اہم موضوع ہے، اس پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔